اسرائیل آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے 80,000 لوگوں نے آج تل ابیب کے اندر احتجاج کیا ہے۔ احتجاج کے اندر یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے اوچھے ہتھکنڈوں سے باز رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے دشمن ہم پر حملہ کر کے اسرائیل کو ہی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی کابینٹ کے اندر وائٹ سپرمسٹ اور فار رائٹ کی جو لوگ ہیں، دائیں بازو کے لوگ ہیں، وہ شامل کیے گئے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ملک کی بربادی کر سکتے ہیں۔ 80,000 کے قریب نیتن یاہو کے گھر جو کہ تل ابیب کے اندر موجود ہے، انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا۔ احتجاج ریکارڈ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کا مطالبہ ہے کہ روز بروز ہمارے فوجی مار رہے ہیں۔ فلسطینی محاذ کے خلاف اسرائیلی فوج جو ہے وہ برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ اور حماس لگاتار اسرائیل کے اوپر پریشر بنا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ فلسطینی جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کے بعد عام شہریوں کو قتل کرنا شروع کر دے۔ حال فی الحال کے اندر اسرائیل کے جو نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں، جن کا نام ایتمار بن گوئر ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم مسجد اقصی کا سٹیٹس کو تبدیل کر دیں گے۔ اس وقت سے لے کر اب تک، یعنی پچھلے 12-13 دنوں کے اندر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بڑی تباہی ہوئی ہے، بڑی آپس میں جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں کم از کم فلسطین کے 24 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل اسناد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج اسرائیلی ریاست کے مرکز تل ابیب میں بیما اسکوائر پر نو منتخب اسرائیلی حکومت کے خلاف بڑا وسیع مظاہرہ ہوا۔ ایک رپورٹ کے اندر اس احتجاج کے اندر کم از کم 80,000 اسرائیلیوں نے شرکت کی تھی۔ بعض رائے نے اس مظاہرے کی کال کے بعد تل ابیب کی صورتحال کو بحرانی قرار دیا۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جو کابینٹ ہے اس کے خلاف لوگ بھڑک گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اسرائیل کی ڈیموکریسی کو تباہ کر دیں گے، اسرائیل کی جو وقار ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نیتن یاہو کی سرکار پریشر میں آ چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ہمارا دشمن طاقتور سے طاقتور ترین ہوتا ہوا جا رہا ہے، یعنی ان لوگوں کا جو پوائنٹ تھا وہ حزب اللہ اور حماس کے ساتھ تھا۔ حال فی الحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ امیر عبداللہ جو کہ ایرانی فارن منسٹر ہے، وہ لبنان کے اندر حسن نصر اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کے ساتھ ہی ان کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ ہم اسرائیل کو ٹیکل کرنے کے لیے تیار ہیں اگر انہوں نے کوئی اوچھی ہتھکنڈا استعمال کیا۔ ناظرین اکرامی، اسرائیلی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خانہ جنگی کا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے، جو صہیونی حکومت کے سیاسی نظام کو تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے نیتن یاہو کی کابینہ کے خلاف تحریک کو زندگی اور موت کی تحریک بتایا ہے۔ احتجاجیوں نے کہا ہے کہ خانہ جنگی کے امکان کے باوجود نیتن یاہو کی شیطانی اور شر پسند حکومت کو گھرانے کے لیے ملین مارچ کی ضرورت ہے۔